سوال یہ نہیں ہے کہ مندر کیوں بنائے جا رہے ہیں، اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ مندر کیوں بن رہے ہیں، سوال تو یہ ہے نا کہ مسجد توڑ کر ہی آپ کو مندر کیوں بنانا ہے، کہ جہاں جہاں پر مساجد بنی ہوئی ہے اسی جگہ پر ہی مندر کیوں تعمیر کرنا ہے؟ کہ مندر بنانے کی جگہیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، زمینی اعتبار سے بھی، چھیتر پھل کے اعتبار سے بھی زمین کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو مندر وہیں بنانا ہے جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہے، وہیں آپ کو مندر کیوں بنانا ہے؟ سوال تو اس بات پر ہے، اعتراض تو اس بات پر ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے میرے عزیزو، مساجد کہ جو آج سے 400 سال 500 سال 300 سال پرانی بنی ہوئی مسجدیں ہیں، وہاں آج اتنے سالوں کے بعد میں لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر مورتیاں ہیں، یہ فلاں بھگوان کا مندر ہے، یا یہ فلاں بھگوان کا مندر ہے، یہ فلاں بھگوان کی جگہ ہے۔ اتنے سالوں کے بعد ہی کیوں نظر آ رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو گزر گئے وہ ہندو نہیں تھے، کہ جو آپ سے پہلے گزرے ہیں کیا وہ ہندو دھرم کو نہیں مانتے تھے؟ وہ بھی تو مانتے تھے، لیکن آج ہی کیوں یہ سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں؟ آج ہی کیوں سارے سروے کیے جا رہے ہیں؟ آج ہی کیوں ساری مسجدوں میں آپ کو مندر نظر آ رہے ہیں؟ سوال اس بات پر ہے، اعتراض اس بات پر ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں سنبھل کا معاملہ ہوا، سنبھل کے بعد میں میرے عزیزو بدایوں شریف کا نمبر آیا، وہاں کی جامع مسجد کا۔ سنبھل میں جو حالات پیدا ہوئے، جو اموات ہوئی، وہ لوگوں کے سامنے ہے، کسی سے کچھ بھی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس کے ساتھ میں ناانصافی ہوئی ہے، کس کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم بات کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بدایوں کا نمبر آیا کہ بدایوں کی جامع مسجد یہ مسجد نہیں ہے، یہ مہادیو کا مندر ہے۔ پھر میرے عزیزو اجمیر شریف کا انہوں نے نمبر لگایا کہ یہاں کی بھی جانچ کی جائے، یہاں بھی تہ خانے کے اندر مورتیاں ہیں، یہاں بھی فلاں بھگوان کا یہ مندر ہے۔ میرے عزیزو اس کے بعد میں پھر اب دلی کی جامع مسجد کا نمبر آ گیا ہے کہ اس کی بھی جانچ کی جائے، کا بھی سروے کیا جائے، کیونکہ جامع مسجد دلی کی یہ جامع مسجد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بے شمار مورتیاں ہیں، بے شمار بھگوانوں کی یہ جگہ ہے۔ تو حالات تو یہ نظر آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو نامور مساجد ہیں، ابھی تو یہ مشہور جو مسجدیں ہیں ان کا نمبر لگ رہا ہے، دھیرے دھیرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک مسجد کا، چاہے وہ چھوٹے سے گاؤں کی ہی کیوں نہ مسجد ہو، اس کا بھی نمبر لگنے والا ہے۔ حالات تو یہی بتا رہے ہیں، جتنی تیزی سے اب مسجدوں کے اندر مندر نظر آنے لگے ہیں، وہ جگہیں اب کسی اور کی جگہ نظر آنے لگی ہے۔ حالات تو یہی بتا رہے ہیں۔ انصاف کیجئے صاحب، بات انصاف کی کیجئے، نا انصافی کسی کے ساتھ میں نہ کی جائے۔ اور ہمیں یقین ہے ہندوستان کے قانون پر، ہمیں یقین ہے ہندوستان کے لو پر، کہ ہندوستان کا یہ قانون کسی کے ساتھ میں نا انصافی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جب قانون بنایا گیا تھا تو کسی ایک دھرم کے لیے خاص نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جو قانون ہے ہندوستان کا وہ جتنا ہندوؤں کے لیے ہے اتنا ہی مسلمانوں کے لیے ہے، جتنا مسلمانوں کے لیے ہے اتنا ہی بدھسٹوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، یعنی جتنے بھی ہندوستانی ہندوستان میں بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے قانون برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کے لیے الگ قانون ہے یا مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہے یا پھر جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے میرے عزیزو، ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی خطا کار ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کون سے دھرم کا ماننے والا ہے، بلکہ اس کے خلاف جو کاروائی ہونی چاہیے وہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے کاروائی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھ کر کے فیصلے نہ کیے جائیں کہ یہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، یا یہ مسلمان ہے تو اس کو زیادہ سخت سزا دی جائے، یا یہ ہندو ہے یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو اس کے ساتھ میں رعایت کر دی جائے۔ یہ قانون کہتا ہے ہندوستان کا، یہاں سب کو جینے کا ادھیکار ہے،
یہاں سب کو اپنی اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کرنے کا ادھیکار ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی روک سکے کہ ہاں تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, ہاں تم عبادت نہیں کر سکتے ہو. جو جگہیں خاص ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں نماز پڑھی جائے گی اور پڑھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جائے گی. جو بھی آ رہا ہے منہ اٹھا کر کے کہ اس مسجد کی جانچ کرو, اس مزار کی جانچ کرو, یہ مسجد توڑ دو, وہ مزار توڑ دو, تو بھائی یہ سب مذاق چل رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے آپ لوگوں کو. مجھے بتاؤ کہ آپ ماحول خراب کرنا نہیں چاہ رہے ملک کا؟ کہ اس سے ملک کا ماحول خراب نہیں ہوگا؟ ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. بلا وجہ ملک کا ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہیں پر بھی, چاہے وہ سنبل کا ہی کیوں نہ معاملہ ہو, چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو, چاہے میرے عزیزو وہ کسی اور جگہ کا معاملہ ہو کہ جہاں پر مسجدوں پر پتھر مارے گئے ہو, مسجدوں کے اندر جا کر کے قرآن مقدس کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہو, مسجدوں کو توڑنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہو, مجھے بتائے کہیں پر بھی مسلمانوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی؟ کہیں بھی ایسا نہیں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان نفرت کرتے ہیں ہندوستان سے یا قانون سے, مسلمان نہیں مانتے ہندوستان کے قانون کو, لوگ ایسا کہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا, ہندوستانیوں اس وقت میں جو قانون کو سب سے زیادہ مان رہا ہے وہ مسلمان ہی مان رہا ہے. دوسرے لوگ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن مسلمان قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے. مسلمانوں ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ کسی غلط راستے کو اختیار نہ کریں, جو ہو رہا ہے اسے دیکھیں. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں, گھر میں بیٹھ کر کے دیکھیں, بلکہ جو آپ کو ہندوستان کے قانون نے ادھیکار دیا ہے اس ادھیکار کے حساب سے آپ اپنی لڑائی لڑیں. قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, اس قانون کے حساب سے ہم اپنی بات کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, جہاں بھی رکھنا ہے ہم اپنی بات کو رکھیں. اب خانقاہوں میں بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر کام نہیں ہوگا میرے عزیزو. قانون کے حساب سے ہمیں اپنی بات رکھنا پڑے گی. اگر خاموش بیٹھے رہے, آپ نے کوئی آواز نہ اٹھائی, تو وہ دن دور نہیں کہ ہر مسجد کو کچھ نہ کچھ بہانہ لے کر کے توڑ دیا جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے میرے عزیزو. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ مسجد میں جمعے کے دن آتے ہیں, اپنی اپنی مساجد کو میرے عزیزو اسی طرح سے پانچوں وقت میں پر کریں. پانچوں وقت کی نماز میں مساجد کو پر کریں. جب آپ دیندار بن جائیں گے, نمازی بن جائیں گے, آپ کی پیشانی میں سجدوں کی تاب پیدا ہو جائے گی. جب آپ دعا کریں گے دل سے, رب کعبہ کی قسم میرے عزیزو, آج بھی اگر ہم نیک ہو جائیں اور ایک ہو جائیں, کسی کی طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہماری 1 انچ بھی زمین چھین سکے. اللہ نے فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ, مومن بن جاؤ, کامل ایمان والے ہو جاؤ. یہ چاپلوسی چھوڑ دو, یہ لفافوں پر زندگیاں گزارنا چھوڑ دو, موقع محل دیکھ کر باتوں کو بدلنا چھوڑ دو. حق پر ڈٹے رہو, حق کہتے رہو, چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے, حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. اور جو حق کے ساتھ ہے رب کعبہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب, وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے.